اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے متعلق۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کو فیوچر پروگریسو ٹینس بھی کہا جاتا ہے، لیکن عام طور سے فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے نام کا ہی استعمال کیا جاتا ہے جب ہم کسی ایسے عمل کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ فیوچر یعنی مستقبل یا پھر آئندہ آنے والے زمانے میں کسی خاص وقت پر کیا جا رہا ہوگا، یعنی کنٹینیوس ہوگا یا پھر جاری ہوگا۔ تو ایسا کرنے کے لیے یا اس انداز میں بات کرنے کے لیے ہم فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، At 4 PM tomorrow I will be working، یعنی کل 4 بجے میں کام کر رہا ہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کام کرنے کا عمل 4 بجے سے پہلے ہی شروع ہو چکا ہوگا اور 4 بجے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اس کا مطلب ہے 4 بجے کام کیا جا رہا ہوگا، یعنی اس وقت کام جاری ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کی مدد سے کسی ایسے عمل کے متعلق بات کی جاتی ہے جو کہ نامکمل ہو۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس ٹینس میں بنائے جانے والے جملوں کے اندر ول اور بی کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مین ورب کو پریزنٹ پارٹیسپل کے فارم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پریزنٹ پارٹیسپل بنانے کے لیے ورب کی بیسک فارم، مثال کے طور پر لفظ ورک، اس کے آخر میں لیٹرز ING کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو ورک سے بن جاتا ہے ورکنگ۔ تو اس طرح سے ورک ہے بیسک فارم، جبکہ لفظ ورکنگ جو ہے یہ اس کا پریزنٹ پارٹیسپل ہے۔ تو اس طرح سے اگر کسی بھی جملے میں ایک پریزنٹ پارٹیسپل موجود ہو، یعنی کوئی بھی ایکشن ورڈ یا پھر ورب پریزنٹ پارٹیسپل کے فارم کے اندر موجود ہو اور اس کے علاوہ اس جملے میں لفظ ول اور بی کا بھی استعمال کیا گیا ہو، اس کا مطلب ہے وہ جملہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس میں بنایا گیا ہے۔ لفظ ول جو ہے اسے فیوچر ول بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ اسے ماڈل ورب کی فیوچر فارم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جبکہ لفظ بی جو ہے یہ ورب ٹو بی کہلایا جاتا ہے۔ لفظ بی کیا کہلایا جاتا ہے؟ ورب ٹو بی۔ اور جب ورب ٹو بی کا استعمال لفظ ول کے ساتھ کسی جملے میں کیا جاتا ہے، یعنی جب لفظ ول اور لفظ بی کسی جملے میں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں تو پھر یہ کہلائے جاتے ہیں ورب ٹو بی کی فیوچر فارم۔ یعنی ول بی کو اگر ایک ساتھ دیکھا جائے تو اسے ہم ورب ٹو بی کی فیوچر فارم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ول بی کے الفاظ کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی قسم کے سبجیکٹ کے ساتھ ایک ہی فارم میں استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی ول بی کے الفاظ تبدیل نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر آئی، یو، ہی، شی، اٹ، وی یا دے، ان سب کے ساتھ ول بی کے الفاظ کا ہی استعمال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر لفظ ورکنگ کو اس جملے میں استعمال کیا جائے تو یہ ہو جائے گا آئی اور پھر ول بی ورکنگ۔ اسی طرح سے یو ول بی ورکنگ، ہی ول بی ورکنگ، شی ول بی ورکنگ، اٹ ول بی ورکنگ، وی ول بی ورکنگ اور دے ول بی ورکنگ۔ لیکن اگر ایک نیگیٹو طرز کا جملہ بنایا جائے، یعنی جس جملے میں لفظ ناٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر لفظ ناٹ کو ول اور بی کے درمیان میں استعمال کیا جائے گا۔ اس طرح سے یہ جملہ ہو جائے گا، مثال کے طور پر آئی ول ناٹ بی ورکنگ۔ اسی طرح سے یو ول ناٹ بی ورکنگ، ہی، شی، اٹ ول ناٹ بی ورکنگ، وی ول ناٹ بی ورکنگ، دے ول ناٹ بی ورکنگ۔ اب اگر انہی جملوں کو سوالوں میں تبدیل کرنا ہو تو لفظ ول کو جملے کے شروع میں لگا دیا جائے گا، جبکہ لفظ بی اپنی جگہ پر ہی قائم رہے گا۔ تو اس طرح سے یہ جملہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آئی کے ساتھ جملہ بنایا جائے تو یہ ہوگا ول آئی بی ورکنگ اور آخر میں سوالیہ نشان۔ اسی طرح سے ول یو بی ورکنگ، ول ہی بی ورکنگ، ول شی بی ورکنگ، ول اٹ بی ورکنگ۔ اسی طرح سے ول وی بی ورکنگ یا پھر ول دے بی ورکنگ۔ اور اگر اسی سوالیہ جملے میں لفظ ناٹ کا اضافہ کرنا ہو تو اسے لفظ ول کے بعد لگایا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ ہو جائے گا ول ناٹ آئی بی ورکنگ یا پھر وونٹ آئی بی ورکنگ۔ اسی طرح سے
باقی کے جملوں میں بھی will not کے الفاظ جملے کے شروع میں استعمال کیے جائیں گے۔ اب کچھ اور جملوں کی مدد سے فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے استعمال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا جملہ He will be going with us، یعنی وہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے یا جا رہا ہوگا۔ اگلا جملہ I will be meeting her next week، یعنی میں اگلے ہفتے اس سے مل رہی ہوں۔ اب اگلا جملہ When he is in Pakistan he will be staying with relatives، یعنی جب وہ پاکستان میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتا ہے یا رہ رہا ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا، اس جملے کا بہتر ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ جب وہ پاکستان آئے گا تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ رہ رہا ہوگا۔ اگلا جملہ Sea levels will still be rising in 20 years، یعنی 20 سال بعد بھی سطح سمندر اونچی ہو رہی ہوگی۔ اب آخری جملہ This time next week I will be working، یعنی اگلے ہفتے اس وقت میں کام کر رہا ہوں گا۔ تو ان تمام جملوں میں کسی ایسے عمل کے متعلق بات کی جا رہی ہے جو کہ مستقبل میں یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی ایک وقت یا عرصے کے دوران جاری رہیں گے یا پھر کیے جا رہے ہوں گے یا کیا جا رہا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ان جملوں کے اندر کس قسم کے وربس کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو ان تمام ہی جملوں کے اندر will be کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں ان جملوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جملے کے اندر will be کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ will کو فیوچر will بھی کہا جاتا ہے یا پھر ماڈل ورب بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جب لفظ be کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ verb to be کہلایا جاتا ہے تو یہ دونوں مل کر بناتے ہیں verb to be کی فیوچر فارم۔ اس کے علاوہ ان تمام جملوں کے اندر جو مین ورب استعمال کیا گیا ہے وہ اپنی پریزنٹ پارٹیسپل فارم میں ہے، یعنی بیسک ورب کے آخر میں لیٹرز ING کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ گوئنگ، اس کے بعد میٹنگ، اسٹیئنگ، رائزنگ اور اسی طرح سے لفظ ورکنگ۔ تو اس طرح سے جب کسی جملے کے اندر ورب ٹو بی کی فیوچر فارم اور پریزنٹ پارٹیسپل ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس جملے کو فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے اندر بنایا گیا ہے۔ چلیے اب مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے اندر مختلف قسم کے سینٹنسز کی فارمیشن کس طرح سے ہوتی ہے، یعنی ان میں الفاظ کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں افرمیٹو طرز کے جملوں کو۔ افرمیٹو یعنی پازیٹیو یا مثبت جملہ جس میں آپ کسی بات کے متعلق بتانا چاہ رہے ہوں کہ ایسا ہوگا۔ تو اس طرز کے جملے میں سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال آتا ہے، اس کے بعد سمپل فیوچر آف ورب ٹو بی یعنی لفظ will اور be، ان کا استعمال ایک ساتھ آتا ہے، یعنی will اور be جب ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ ورب ٹو بی کی فیوچر فارم بھی کہلائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ورب استعمال کیا جاتا ہے جو کہ مین ورب بھی کہلایا جاتا ہے اسے پریزنٹ پارٹیسپل فارم میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ING کا اضافہ کر کے پریزنٹ پارٹیسپل بنایا جاتا ہے۔ تو جب بھی جملے کے اندر پریزنٹ پارٹیسپل کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کسی ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ کنٹینیوس ہے یا پھر جاری رہنے والا عمل ہے، لہٰذا پریزنٹ پارٹیسپل کو ورب کی کنٹینیوس یا پروگریسو فارم بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں یو ول بی واچنگ، یعنی تم دیکھ رہے ہوگے۔ اب دیکھتے ہیں ایک نیگیٹو طرز کا جملہ۔ یہ نیگیٹو یعنی منفی جملہ جس میں آپ کسی بات کی نفی کر رہے ہوں، یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس طرز کے جملے میں سبجیکٹ کا سب سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد آتا ہے لفظ will، اس کے بعد اضافہ کیا جاتا ہے لفظ not کا، اور پھر آتا ہے لفظ be، یعنی will اور be کے درمیان لفظ not لگا دیا جاتا ہے، اور آخر میں پریزنٹ پارٹیسپل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں You will not be watching، یعنی تم نہیں دیکھ رہے ہوگے۔ اب دیکھتے ہیں ایک انٹراگیٹو طرز کا جملہ، یعنی ایک سوالیہ جملہ جس میں کچھ پوچھا جا رہا ہو۔
اس قسم کے جملے میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے لفظ ول کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد آتا ہے سبجیکٹ، اور پھر لفظ بی یعنی ول اور بی کے درمیان میں سبجیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور آخر میں آتا ہے پریزنٹ پارٹیسپل۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، ول یو بی واچنگ یعنی کیا تم دیکھ رہے ہوگے۔ اسی طرح سے اب دیکھتے ہیں نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کے جملے کو۔ اس میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر لفظ ول کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد سبجیکٹ اور پھر ناٹ، اور پھر آتا ہے لفظ بی یعنی لفظ ول اور بی کے درمیان میں سبجیکٹ اور ناٹ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور آخر میں آتا ہے پریزنٹ پارٹیسپل۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، ول یو ناٹ بی واچنگ، یا پھر معاف کیجیے گا نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کے جملے میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر لفظ ول کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد آتا ہے لفظ ناٹ، اور پھر آتا ہے سبجیکٹ، اس کے بعد لفظ بی، اور پھر آخر میں پریزنٹ پارٹیسپل۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، ول ناٹ یو بی واچنگ، یا پھر وونٹ یو بی واچنگ یعنی کیا تم نہیں دیکھ رہے ہوگے۔ لفظ وونٹ جو ہے یہ ول ناٹ کی کانٹریکشن یا شارٹ فارم کہلائی جاتی ہے، اور اس کے اندر آئی کی جگہ لفظ لیٹر او کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اولڈ انگلش یعنی پرانی انگلش میں لفظ ول کی جگہ لفظ وال کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انٹراگیٹو اور نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کے جملوں کے آخر میں کوسچن مارک یعنی سوالیہ نشان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ افرمیٹو اور نیگیٹو طرز کے جملوں کے آخر میں زیادہ تر فل سٹاپ کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر پرجوش انداز میں بات کی گئی ہو تو اس کے متعلق بتانے کے لیے اس کے آخر میں ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان تمام قسم کے جملوں میں جو ایک بات کامن ہے یعنی ایک جیسی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر لفظ ول اور بی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مین ورب کی پریزنٹ پارٹیسپل فارم کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر کسی بھی جملے میں لفظ ول اور بی اور اس کے علاوہ کوئی ایکشن ورڈ موجود ہو جس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آتے ہوں تو اس کا مطلب ہے اس جملے کو فیوچر کنٹینیوس ٹینس کی فارم میں بنایا گیا ہے۔ تو یہ تھی فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے اندر جملوں کی مختلف اقسام۔ انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ ان جملوں کو لکھ کر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ایک ٹیبل کی مدد سے فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے اندر مختلف قسم کے جملوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی مشق کریں گے۔